أعوذ بالله السميع العليم من الإنسان المفسدين الرجيم. بسم الله والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على النبي الكريم. احسن الكلام كلام الله، احسن سنت سنت رسول اللہ، احسن ولایت ولایت اولیاء اللہ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. تمام جہانوں کے انسان اور جاندار کے لیے میں اللہ وحدہ لا شریک سے ان کی بقا، ان کی سلامتی، ان کی خوشحالی، ان کی آسودگی، ان کے لیے رحمتیں، ان پر برکتیں نازل ہونے کی، ان پر اللہ کا فضل ہونے کی دعا کرتا ہوں، اور ہمیشہ انسانیت اور انسان کی بقا اور سلامتی کے لیے دعا گو رہتا ہوں. میرا آج کا موضوع القرآن سے اس کے خطبات اور بیانات شروع ہو گئے ہیں. قرآن ایک جامع اور ایک فصاحت و بلاغت سے مزین، بلا شک و شبہ یہ ایک بہت ہی ہدایت نامہ ہے. اللہ کا دستور بھی ہے، اللہ کا آئین بھی ہے، اللہ کا قانون بھی ہے، اور اس میں انسان کی بقا بھی ہے، انسان کی اصلاح بھی ہے، انسان کی سلامتی بھی ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تمام کتابوں کی سردار ہے، افضل ہے اور بہت ہی مقدس ہے. قرآن عمل کی کتاب ہے. اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس پہ مسلسل عمل کیا جائے تو دنیا بھی اچھی، عاقبت بھی اچھی، آخرت بھی اچھی. قرآن کی جس وقت جامعیت ہوئی اور اس کو ترتیب دیا گیا تو اس کو بالترتیب 114 صورتوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے کے لیے آسانی بھی ہو اور سمجھنے میں دشواری پیش نہ آئے. لہٰذا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا لہجہ ہے، اللہ کا انداز ہے. اس میں جب آپ اس کو صحیح معنوں میں پڑھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے تو آپ ایک جگہ پہ یہ محسوس کریں کہ اس وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو آپ کو اللہ کے انداز نظر آئیں گے، اللہ کے لہجے میں ایک عجیب سا مزین انداز نظر آئے گا، اللہ کا کلام نظر آئے گا تو آپ کو بہت خوبصورت لگے گا. جب قرآن آپ کے اوپر چھا گیا، آپ کے اندر گھس گیا تو زندگی آپ کو بہت خوبصورت لگے گی. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس رب کی جو تمام جہانوں کا، کائنات کا مالک ہے، خالق ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان، نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین، اور جو روز محشر، قیامت کے روز کا صرف اور صرف یہی مالک ہے. قرآن میں سب سے پہلے جو شروع ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا آغاز ہوتا ہے. سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام ہیں. یہ رحمت و حکمت کے خزانے کھولنے والی سورت ہے. یہ ام الکتاب ہے، یہ ام القرآن ہے. یہ قرآن حکیم جو ہے یہ رازوں کی کلید ہے، کنجی ہے، اور یہ ایک سبع الثانی ہے. اس کے اندر دہرائی جانے والی 7 آیات ہیں، اور یہ شفا بھی ہے، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا تریاق بھی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورۃ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی،
نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، اور نہ خود قرآن میں کسی دوسری صورت کی مثل نازل ہے۔ اس کی فضیلت اس قدر ہے کہ اپنی نماز میں ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ کو نہ پڑھنے والا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سورۃ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا فرض ہے، نماز میں پڑھنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اور ان کا فرمان ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آد و آد تقسیم کر دیا ہے۔ میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں دیتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری حمد بیان کی کہ میں بہت مہربان نہایت رحم والا ہوں۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری عظمت بیان کی، میری شان بیان کی، میری کبریائی بیان کی کہ میں روز محشر کا میں مالک ہوں اور محشر کا میدان سجا جائے گا۔ تو میری جب پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اب دیکھو میرے بندے نے میرے ساتھ ایک عہد کیا ہے، میرے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ میں تجھ ہی کی عبادت کرتا ہوں، میرا رکوع بھی تیرا، میرا سجدہ بھی تیرا، میری خیرات بھی تیری، میرا صدقہ بھی تیرا، میری تمام عبادات تیرے لیے، میری سوچ بھی تیری، میرے اندر کے وجود کے اندر سے دل کی دھڑکنیں بھی تیری۔ تو جب یہ بندہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ بندہ ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اب میرے بندے نے مجھ سے کہا کہ میں جو کچھ بھی مانگوں گا، جب بھی پکاروں گا، جب بھی تیرے در پہ آؤں گا تو صرف تجھ کو پکاروں گا، تیرے سوا کسی اور کو نہیں پکاروں گا۔ یہی میرا وعدہ ہے، یہی میرا عہد ہے اور یہی میرا ارادہ ہے، یہی میری سوچ ہے اور یہی میرا خیال ہے۔ میرا دل بھی اس بات کو مانتا ہے، میرا دماغ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ میں پکاروں گا صرف تجھے، میں پکاروں گا صرف تجھے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اب میرا بندہ جو کچھ مجھ سے مانگے اب اسے دے دو۔ جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اب اس نے سیدھا راستہ مجھ سے مانگا ہے، نیکی کا راستہ مانگا ہے، اب اسے دے دو۔ سورۃ فاتحہ دراصل قرآن مجید کی ابتدا ہے جو دعا سے شروع ہوتی ہے کہ اے اللہ کل تعریف تیرے لیے۔ اس طرح ہر کام کا آغاز اور خصوصاً ہر اہم کام کا آغاز اس ہستی کے نام سے کیا جاتا ہے جو پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، جسے فنا نہیں ہونا۔ یہ قرآن حکیم شروع کرتے وقت بندے کی اپنے محبوب سے دعا ہے کہ میری رہنمائی کر، اور جو اب میں پروردگار اس کے سامنے پورا قرآن رکھ دیتا ہے تو یہ ہے وہ ہدایت و رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی ہے۔ یہ ایک ایسی جامع دعا ہے جس میں اپنے معبود حقیقی سے مانگنے والا اس پر پورے یقین کا اظہار کر رہا ہے کہ تو ہی کائنات کا رب ہے، تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو ہی روز جزا کا مالک ہے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تو ہی عبادت کے لائق ہے، تجھی سے ہم مانگتے ہیں اور تیرے سوا کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہی ایسی ہستی ہے جو کائنات میں موجود ہر شے کی ضرورتیں پوری کرنے والی واحد و یکتا ذات ہے۔ پھر انسان کہہ رہا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو خوش ہوا، جن سے تو راضی ہوا، جو تیرے محبوب تھے، جو تیرے برگزیدہ تھے، مجھے بھی اسی راستے پہ چلا، اور ان لوگوں کے راستے سے مجھے دور کر جن سے تو غضبناک ہوا، تجھے دکھ پہنچا، جو تیرے غضب میں رہے مجھے ان سے دور رکھنا، اور جو تیرے آگے ذلیل ہو گئے انہوں نے ضلالت کو پسند کیا، جو بھٹک گئے میرے اللہ مجھے ان سے بھی دور کر۔
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، انعمت کا مطلب ہوتا ہے انعام، جن پہ تو نے فرمایا، غیر المغضوب علیہم، اور وہ لوگ جن پہ تو غضب ناک ہوگا، مغضوب، 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 جن لوگوں سے تو غضب ناک ہوا، ولدوالین، اور جو تیری رضالت میں، تیری ضلالت میں پڑے رہے، جن کو تو نے ذلیل کر دیا، جن کو تو نے، جو تجھ سے بھٹک گئے، مجھے ان سے بھی دور رکھنا۔ تو جب ہم کہتے ہیں آمین یا رب العالمین، قبول ہو اے تمام جہانوں کے رب، میری اس دعا کو قبول کرنا۔ یہ ہے ابتدائے قرآن جو اس جلیل القدر صورت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ آیت انسان کا اپنے اللہ پر غیر متزلزل ایمان اور یقین ہے، جس کے بعد باقی قرآن اسے ہدایت پہنچاتا ہے۔ جب قرآن شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے دعا کرتے ہیں، پھر ہم قرآن کی طرف بڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔